شام میں سلطان کا محل دکھایا جاتا ہے جہاں پر تمام لوگ موجود ہوتے ہیں جنہوں نے سلطان کی غیر موجودگی میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا ہوتا ہے۔ ان میں نصر الدین، اس کا بیٹا، وہ وزیر جو غدار ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ توران شاہ بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ تمام لوگ سلطان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سلطان نے کہا تھا کہ اب سب کا احتساب ہوگا۔ سلطان نور الدین ناظرین بہت ہی کمال کے انداز سے باہر آتے ہیں اور وہ آ کر ان تمام لوگوں سے اچھی طرح حساب لینے والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سلطان اس غدار کے پاس آتے ہیں جس نے نصر الدین کے کہنے پر بغاوت کی ہوتی ہے۔ سلطان کہتے ہیں ہمارے دیے ہوئے عہدے کے ساتھ تم نے احکامات کی خلاف ورزی کر کے ریاست میں فتنہ پھیلایا، اپنی اوقات سے بڑھ کر تم نے میرے بیٹے کے ساتھ گستاخی کی، تم نے جو کچھ کیا یہ گستاخی ہے، کیا تم یہ نہیں جانتے تھے یا غافل؟ یہ شخص کچھ کہنے لگتا ہے تو سلطان ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرتے ہیں جس سے اس کے اچھے خاصے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان ایک بہت خوبصورت فیصلہ لیتے ہیں کہ تمہیں تمہارے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے، ریاست پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور ناظرین پچھلی قسط میں اس نصر الدین کے بیٹے نے جتنا ظلم پھیلایا ہوا تھا اب اس کا بھی اچھا حساب ہونے والا ہے۔ سلطان اسے کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو؟ اپنی نااہلی کو بھول کر شہزادے ہونے کا فائدہ اٹھا کر اپنی حد سے تجاوز کر گئے۔ جب یہ بھی کچھ کہنے لگتا ہے تو سلطان ایک زوردار تھپڑ اسے بھی لگاتے ہیں اور یہ منہ کے بل زمین پر گر جاتا ہے۔ ناظرین نصر الدین یہ تمام مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنی خیر منا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس فوجی کی طرف آتے ہیں جس نے مل کر بغاوت کی تھی اور جس نے نصر الدین کے حکم پر سلطان کے محل پر دھاوا بول دیا تھا۔ سلطان کہتے ہیں ہم یہ تلواریں تمہیں ریاست کی حفاظت کے لیے دیتے ہیں، اگر تم لوگوں نے ان تلواروں کو سازشوں میں لپیٹ کر فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ریاست کی تلواروں کو ریاست کے خلاف اٹھا کر بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ شخص کہنے لگتا ہے میرے سلطان، تو سلطان اس کی بات نہیں سنتے اور کہتے ہیں میرے لیے حقیقت صرف میری ریاست ہے۔ جو کوئی بھی یہ سوچتا ہو کہ یہ ریاست اس کی تلوار کے سائے میں ہے وہ جان لے کہ ریاست کی تلوار کا سایہ اس کے سر پڑ چکا ہے۔ اس کے بعد سلطان تلوار نکال کر اس شخص کی گردن قلم کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے وہ ایک فتنے کو ختم کر دیتے ہیں۔ تمام لوگ یہ دیکھ کر حیرت میں آ جاتے ہیں اور جن لوگوں نے خاص کر سازشیں کی ہوتی ہیں اور غداری کی ہوتی ہے ان لوگوں کو تو اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد سلطان کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں کٹ گئے، یعنی کہ جو لوگ ان کے پیروکار تھے وہ لوگ تو ختم ہو گئے، اب ان کے سر اڑانے کا وقت ہے، یعنی جو لوگ ان کے سربراہ تھے اب ان کی باری ہے۔ اس کے بعد سلطان نصر الدین کی طرف اپنی تلوار سے اشارہ کرتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ایک منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پہ نصر الدین کی بیوی بڑی پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوتی ہے اور اس عورت نے بھی بالکل ملکہ عالیہ کے خلاف اپنی بغاوت اور دشمنی کا اعلان کر دیا تھا۔ اب یہ بھی انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوتی ہے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک خادمہ آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ ملکہ عالیہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہتی ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ جب یہ وہاں جاتی ہیں تو ملکہ کہتی ہیں کہ آؤ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لو۔ جب یہ سامنے آتی ہے تو ملکہ اسے اس جگہ پر کھڑا کر دیتی ہیں جہاں سے یہ تمام منظر دیکھا جا سکتا ہے کہ سلطان کس طریقے سے غداروں کا احتساب کر رہے ہیں۔ یہ عورت دیکھتی ہے تو نصر الدین کی گردن کٹنے والی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور بھاگتی ہے دروازے کی طرف، تو ملکہ سپاہیوں سے کہتی ہیں کہ دروازہ بند کر دیں۔ اس کے بعد یہ دوبارہ سے بھاگ کر اسی جگہ آ جاتی ہے جہاں سے یہ تمام مناظر دیکھ سکے اور یہ کافی تکلیف میں ہوتی ہے۔ یہاں ناظرین نصر الدین مسلسل طور پر کہتا رہتا ہے کہ میں غدار نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بغاوت نہیں کی، میں نے صرف ریاست کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں کہ اب اس کی گردن کٹنے کا وقت ہے۔ سلطان ایک بھرپور تلوار چلاتے ہیں جس سے اس شخص کا ماما نیچے گر جاتا ہے اور یہ شخص ویسے ہی رہتا ہے۔ تو سلطان کہتے ہیں کہ اس کے لیے اتنی ذلت کافی ہے، اب تم جاؤ یہاں سے، میں نے تمہاری جان بخش دی ہے لیکن تمہیں یہاں سے جلا وطن کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین اس ایپیسوڈ میں یہ سین شاندار تھا جب ان تمام لوگوں کو ان کے کیے کی اچھی سزا مل رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر پرنسس وکٹوریہ کے پیچھے شہزادی ثریا ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں کو راستے میں ہی اسکلان جاتے ہوئے ثریا کے والد آ جاتے ہیں اور آ کر وہ انہیں راستے میں ہی پکڑ لیتے ہیں۔ ناظرین اب تک اسکلان کا حکمراں یہ منصور بھی کچھ خاص عقل مند انسان نہیں ہے کہ جب سلطان ان کے جلا وطن کرنے کا حکم دے دیتے ہیں تو نصر الدین وغیرہ کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے اور یہاں پر صرف توران شاہ رہ جاتا ہے۔ اب اس کی باری ہے۔ ناظرین یہ بھی کوئی خاصا عقل مند نہیں تھا، تو ناظرین توران شاہ جب سامنے آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں غدار نہیں ہوں میرے سلطان، میں نے آپ پر خنجر نہیں چلایا، میں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ یہاں پر دوبارہ سے جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اسکلان کا حکمران اور ثریا اور شہزادی وکٹوریہ ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ منصور کہتا ہے کہ آپ وکٹوریہ کو میرے حوالے کر دیں اور آپ قبیلے میں واپس چلی جائیں، تو ثریا کہتی ہیں نہیں، اسے صلاح الدین کے حوالے کرنا چاہیے، کیونکہ ثریا جانتی ہیں کہ صلاح الدین اس معاملے کو اپنے طریقے سے بہتر طور پر حل کر لے گا اور نہ صرف اس سے اسکلان واپس مل جائے گا بلکہ بہت حد تک ممکن ہے کہ وہ اس کے بھائی کو بھی چھڑا کر لے آئے۔ لیکن ثریا کا والد کہتا ہے کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا اور میں اس کو خود اپنے طریقے سے اس معاملے کو حل کروں گا، کہ اب میری قیدی ہے، اگر تمہارا بادشاہ تمہیں واپس لینا چاہتا ہو تو وہ میرے پاس آئے گا اور جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ مجھے دے گا۔ وکٹوریہ کہتی ہے کہ تم لوگ کبھی بھی میرے بھائی سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، یہ ظاہر ہے کہ تمام صلیبی تمہارے پیچھے ہیں، اب اگر عقل سے فائدہ لوگے تو مجھے جانے دو گے ورنہ تم سب یہاں پر مارے جاؤ گے۔ یہ منصور کہتا ہے اگر ہم پر تلوار اٹھائی گئی تو سب سے پہلے تم مرو گی۔ اس کے بعد یہاں ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ چند صلیبی سپاہی بھی عین موقع پر آ جاتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ پرنسس وکٹوریہ کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ اس مقابلے کے نتیجے میں پھر سے وکٹوریہ کو موقع مل جاتا ہے اور وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش میں بھاگ جاتی ہے۔ جب یہ یہاں سے بھاگتی ہے تو منصور اپنا تیر نکالتا ہے اور اس کو تیر سے نشانہ بناتا ہے۔ ثریا اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا ایسا مت کریں کیونکہ اس سے تمام
सलीबी हमारे कबीले की तरफ आ जाएंगे और इससे एक जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन मंसूर उसकी बात नहीं सुनता और विक्टोरिया पर तीर चला देता है, जिससे वो जख्मी होकर यहाँ पर गिर जाती है। महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर तुरान शाह जब नूरुद्दीन जंगी के सामने आता है तो नूरुद्दीन कहते हैं कि तुमने मुझे मारने के लिए गाब्रिएल के साथ ताउन किया। इसके बाद वो अपना खंजर निकाल लेते हैं। नामर्दी से किया जाने वाला काम बहादुरी से करो। वो अपना खंजर निकाल कर तुरान शाह के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि चलो मारो मुझे, मुझ पर वार करो। तुरान शाह ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नूरुद्दीन कहते हैं नहीं, तुम मुझ पर वार करो। नूरुद्दीन के खास आदमी बोलने की कोशिश करते हैं तो सुल्तान कहते हैं कि नहीं, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, तुम मुझ पर वार करो, जल्दी करो। तो तुरान शाह कहता है कि मैं ऐसा काम क्यों करूंगा, मैं कभी भी आप पर वार नहीं कर सकता, मैं गाब्रिएल के साथ कैसे मिल सकता हूँ, हालांकि उस शख्स ने तो मेरे भाई की जान ली है। तो सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं फिर इस वक्त तुम कैदियों के पीछे क्या कर रहे थे, तुम उस करारगाह से कैसे फरार हुए जहाँ तुम्हें कैद किया गया था। तो तुरान शाह बताता है कि मैं नहीं जानता, वहाँ पर किसी ने दरवाजा खोल दिया था और खुद वो वहाँ से गायब हो गया। मैं नहीं जानता कि किसने मुझे छुड़ाने की कोशिश की है और मैं वहाँ से निकल गया। इसके बाद सुल्तान अपने खास आदमियों से कहते हैं तो वो जल्दी से आकर तुरान शाह के मुंह पर एक काला कपड़ा डाल देते हैं और सुल्तान कहते हैं कि लो, अब तुम बिल्कुल उस शख्स की तरह लग रहे हो जिसने मुझ पर हमला किया था, अब ये लो खंजर और मुझ पर वार करो। जब तुरान शाह मुसलसल इस बात से इनकार करता है तो सुल्तान कहता है कि नहीं, तुम्हें मुझ पर वार करना ही होगा, वरना मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ से खत्म कर दूंगा। अब बिल्कुल उसी दिन की तरह मुझ पर वार करो जैसे तुमने उस दिन किया था। तुरान शाह इनकार करता है तो सुल्तान कहते हैं तुम ये सोचकर खंजर नहीं चला रहे कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम ही वो गद्दार हो जिसने उस दिन मुझ पर हमला किया था, अब मुझे मारो। जब वो मुसलसल उसे प्रेशराइज करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें गद्दार के तौर पर फांसी दी जाएगी, तो तुरान शाह सुल्तान पर खंजर से वार करता है। जब वो पहला वार करता है तो सुल्तान उस वार को याद करने की कोशिश करते हैं जो उन पर जंगल में हुआ था। फिर दोबारा 2-3 दफा जब वो उन पर वार करता है तो सुल्तान समझ जाते हैं कि ये वो तरीका नहीं है जिस तरीके से मुझ पर जंगल में वार किया गया था। यानी कि नाज़रीन, अगर हम इसकी सेंस को समझते हैं तो ये है कि हर इंसान के खंजर चलाने का एक खास अंदाज होता था और बतौर जंगजू ये लोग समझते थे कि कोई भी इंसान किसी नए तरीके से खंजर नहीं चला सकता, बल्कि हर इंसान का एक खास तरीका होता है। तो सुल्तान इस बात की तफ्तीश करते हुए उसे खंजर चलाने का हुक्म देते हैं और जब वो चलाते हैं खंजर तो सुल्तान समझ जाते हैं जिस गद्दार ने हमला किया था उसने इस तरीके से खंजर नहीं चलाया था, उसका अंदाज कुछ और था। इसके बाद सुल्तान उसके चेहरे से कपड़ा हटाकर कहते हैं कि ये वो गद्दार नहीं है। मेरी बात याद रखो, गफलत और खयानत के दरमियान एक बहुत ही बारीक लकीर होती है। अगर तुम दोबारा इंतकाम के जज्बे से गफलत में पड़ गए तो याद रखना कि ये खयानत हो जाएगी और मैं इसे खयानत की हद से भी तजावज समझूंगा। फिर वो कहते हैं कि तुरान शाह आजाद है, ये गद्दार नहीं है। नाज़रीन, ये वाकया सुल्तान की जहानत का मुंह बोलता सबूत है। इसके बाद वो कहते हैं कि सलाहुद्दीन को तलाश करो और उसे मेरे सामने पेश करो। अब तक के लिए इतना ही। इसी किस्त का अगला पार्ट देखिए इसी चैनल पर।